بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہرم میں ہماری گفتگو کتاب و نکاح میں بھی ہماری گفتگو تھی رضا کے بارے میں۔ تو رضا کے شرائط بیان ہو چکے، صرف ایک شرط کا کچھ حصہ رہ گیا ہے جو اس درس میں شامل کریں گے، پھر آگے مستحبات رضا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو وہ شرط جو رہ گئی وہ یہ تھی کہ علماء نے فرمایا کہ بچہ جس عورت کا دودھ پیتا ہے وہ دودھ ایک ہی شوہر سے اور دو شوہروں سے نہ ہو، جس کی وضاحت ہم نے پچھلے درس میں کر دی۔ آج کے درس میں جو موضوع ہے وہ ہے دودھ پلانے کے مستحبات کیا ہیں، ہم اپنا بچہ کس عورت کو دیں کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ مختصر سے الفاظ کہہ کے پھر تو مزید عبارت میں ہم پڑھیں گے۔ وہ عورت پاک دامن ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے اور ذہین ہونی چاہیے، مومنہ ہونی چاہیے۔ یہ شرائط اس عورت میں ہونے چاہیے، کیونکہ دودھ بھی بچے کے اخلاق پر، بچے کے صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور دودھ اگر آپ کسی بیوقوف عورت سے پلائیں گے تو بچے پہ بھی بیوقوفی کے اثر ہوں گے۔ اگر دودھ آپ جو ہے کسی ایسی عورت سے پلائیں گے جو پاک ناپاک کا خیال نہیں رکھتی تو بھی بچے کے بہرحال وہ مذہبی اور معنوی طور پر اس پر اثر ہوگا۔ پھر احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں سے ایک ایسی حدیث ہے جس میں رسول اکرم بھی فخر کرتے ہیں کہ میرا خاندان بھی بہت اچھا تھا، مجھے جنہوں نے پالا وہ بھی بہت اچھے تھے، اور مجھے جس نے دودھ پلایا ہے وہ بھی بہت اچھے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خاندان کو مد نظر رکھ کے پھر ہم بچے کو ان کے حوالے کریں۔ یہ تو مستحب ہے، یعنی انجام دیں تو بہتر ہے، لیکن کیا جو مستحبی باتیں بتائی گئی ان کو ہم ترک کریں گناہ ہوگا؟ مستحب کے ترک کرنے پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس پر برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایسے تو وہ کافر عورت جو ذمیہ ہے، یعنی اسلامی ملک میں رہتی ہے اور قواعد و ضوابط کا خیال کرتے ہیں، وہ کافر اسلام کے قواعد و ضوابط کھلا مخالفت نہیں کرتے، وہ بھی دودھ پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے، لیکن پھر بچے کے اچھے ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ وقال ابو علی الطبرسی، یہ ہمارے عالم دین ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہاں پر، جو کہ صاحب تفسیر ان کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہے، فیہ کی ضمیر تفسیر کی طرف جائے گی۔ قال ابو علی الطبرسی صاحب تفسیر رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحمت کرے، فیہ اس تفسیر میں کیا کہا، لا یشترط اتحاد الفحل، کہا ہے کہ بھائی ایک شوہر کا دودھ ہونا ضروری نہیں، بل یکفی اتحاد المرضعہ، بلکہ کافی کہ دودھ پلانے والی ایک عورت ہو۔ اگر وہ عورت جیسے گاڑیوں کا ماڈل چینج ہوتا ہے، وہ ہر سال شوہر بھی چینج کرتی رہتی ہے اور ہر شوہر سے بچہ بھی پیدا کرتی ہے، تو ہر شوہر سے اگر بچوں کو دودھ پلائے تو اس آگا کے بقول وہ سب آپس میں محرم ہو جائیں گے۔ لأنہ، اس لیے کہ شان یہ ہے، یکون بینہم، ہو جائے گی ان دودھ پینے والوں کے درمیان، مع اتحادہ، جب دودھ پلانے والی ایک ہے، اخوۃ الام، تو یہ ماں کی طرف سے بھائی ہو جائیں گے، وَإِن تَعَدَّدَ الْفَحْلُ، اگرچہ جو ہے کیا ہے اس عورت کے شوہر مختلف ہو جائیں۔ وَهِيَ تحرم التناکح، یا وہی تحرم تناکحہ، یہ ماں کی طرف سے بھائی بہن ہونا یہ حرام کر دیتا ہے کہ نکاح ان کا آپس میں ہو۔ نسب کے ذریعے بھی اگر ماں ہے تو بھی ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا، یعنی ایک ہی عورت نے چند شوہروں سے متعدد بچے پیدا کیے ہیں، ہر بچے کا باپ الگ ہے، ماں ایک ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ ورضا، اور دودھ بھی ایسے ہی ہے، یحرم منہ یحرم منہ ما یحرم بنسب، دودھ کے ذریعے حرام ہو جاتی ہے وہی چیز جو نسب کے ذریعے حرام ہو جاتی ہے۔ وہ متجہ، شہید ثانی بھی فرماتے ہیں یہ جناب ابو علی طبرسی کا قول اچھا ہے، لولا ورود النص عن اہل البیت علیہم السلام بخلافی، اگر اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے اس ابو علی کے قول کے خلاف کوئی احادیث نہ آئی ہوں۔ وہی، در حالی کہ یہ جو احادیث ائمہ ہیں مخصصۃ، یہ تخصیص لگاتی ہیں، لما ان دلیلوں کو، دل بعموم ہی،
جو دلالت کرتے ہیں اپنے عمومیت کے ساتھ کس پر؟ علی اتحاد رضا، کہ بھائی دودھ پینا ایک ہو، ٹھیک ہے، یا علی اتحاد رضا و نسب، وہ کہتے ہیں دودھ اور نسب کا حکم ایک ہے، کس بات میں؟ فی حکم تحریم، تحریم والے حکم میں۔ اگر یہ روایات نہ ہوتی تو ہم اس آگا کی بات مان لیتے، لیکن روایتوں کی وجہ سے ان کی بات نہیں مانیں گے۔ مستحبات کی طرف، وَيُسْتَحَبُّ فِي الْإِسْتِرْضَاءِ، مستحب ہے دودھ پلانے میں اختیار المرضعہ، ایسی دودھ پلانے والی عورت کو انتخاب کریں، العاقلت، جو عقل مند ہو، المسلمت، مسلمان ہو، العفیفت، پاک دامن ہو، الوضیعت، الوضیعت کا مطلب دونوں ہے، یعنی جسمانی لحاظ سے بھی خوبصورت ہو اور صفائی والی بھی ہو، گندگی پسند نہ ہو۔ الحسنہ، پھر خود الحسنہ کہا، یعنی خوبصورت ہو، لرضائے، ہم اس عورت کو کیوں انتخاب کریں؟ لرضائے، تاکہ ہمارے بچے کو دودھ پلائے، لأن الرضاء مؤثر فی الطباع، اس لیے کہ دودھ پلانا بھی انسان کے مزاج میں اثر کرتا ہے، والاخلاق، اور اخلاق میں بھی اثر کرتا ہے، والصور، اور انسان کی شکل میں بھی اثر کرتا ہے۔ دودھ پلاتے ہوئے ماں اگر دوسروں کو گالیاں دیتی رہے گی تو یہ بچہ وہ سن سن کے بڑا ہو کے یہ بھی گالیاں دے گا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انا افصح العرب، میں تمام عربوں سے زیادہ فصیح ہوں، فصیح یعنی بولنے کا طریقہ میرا اچھا ہے، یا یوں کہیں کہ ہر لحاظ سے رسول اکرم اچھے تھے، بعید، سوائے اس کے کہ انی من قریش، سوائے اس کے یعنی میں ایک قبیلے سے گویا کہ نہیں ہوں، مجھ پر اثر 3 قبیلوں کا ہے، انی من قریش، میرا خاندان جو ہے کیا ہے وہ قریش سے ہے، وَنَشَأْتُ فِي بنی سعد، اور میں نے نشو و نما اور میں بڑا ہوا ہوں خاندان بنی سعد میں، وَارْتَضَعْتُ مِن بنی زہرہ، اور میں نے دودھ پیا ہے بنی زہرہ کے خاندان سے، گویا کہ یہ 3 قبیلے، قریش ایک قبیلہ، بنی سعد دوسرا قبیلہ، اور بنی زہرہ جو ہے تیسرا قبیلہ۔ وَكَانَتْ هَذِهِ الْقَبَائِلُ أَفْصَحُ الْعَرَبِ، اور یہ وہ قبیلے تھے جو تمام عربوں میں زیادہ فصیح تھے، زیادہ اچھے طریقے سے بولتے تھے، زیادہ ہر لحاظ سے بہتر تھے۔ فافتخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر رسول اکرم نے ان پر فخر کیا ہے، برضائے، دودھ پینے کے ذریعے بھی فخر کیا، کما افتخر بنسب، جیسے کہ اپنے خاندان قریشی ہونے پر بھی رسول اکرم نے افتخار کیا ہے۔ قال امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے پہلے امام نے فرمایا، انظروا، دیکھو، من، اس عورت کو، یرضع اولادکم، جو تمہارے اولاد کو دودھ پلاتی ہے، کیوں؟ فإن لبن، بتحقیق دودھ، یشب علیہ، وہ بچے پر جو ہے کیا ہے اثر کرتا ہے، وہ بچے کو بڑھاتا بھی ہے اور بچے کو جو ہے کیا ہے اوپر اٹھاتا ہے۔ وقال الباقر علیہ السلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، علیکم بالوضاعت، تم پر ضروری ہے کہ تم وضاعت کو انتخاب کرو۔ وضاعت کا اوپر ہم معنی پڑھ کر آئے، وضیعہ وضاعت سے لیا گیا ہے، یعنی ایسی عورت کو انتخاب کرو جو صفائی والی ہو اور خوبصورت ہو، من الزعورت، زعورت یعنی دودھ پلانے والی عورتیں، فإن اللبن، بتحقیق دودھ جو ہے کیا ہے وہ یعدی، وہ جو ہے بچے کے نشو و نما میں اثر کرتا ہے۔ وقال علیہ السلام، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کس کو؟ لمحمد ابن مروان، محمد ابن مروان کو، استرزع لولدک، استخرج یستخرج، استرزع لولدک، تو اپنے بچے کے دودھ کے لیے انتخاب کر کس کو؟ بلبن الحسان، جو خوبصورت عورتیں ہوں، وإیاک والقباح، اور خبردار کسی بدصورت عورت کا دودھ اپنے بچے کو نہیں پلانا، کیوں؟ فإن اللبن قد یؤدی، بتحقیق دودھ قد یؤدی، ہمیشہ تو اثر نہیں کرتا بچے پر، لیکن کبھی کبھی کے بار اثر کرتا ہے۔ یؤدی کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے والے کی عادات بچے کی طرف جا سکتی ہیں۔ خو یہ تو مستحبات میں سے تھا۔ وَيَجُوزُ، جائز ہے، استرضاء الذمیت، کہ کافر ذمیہ دودھ پلائے مسلمان کے بچے کو، لیکن عند ضرورت، جب آپ کو کوئی مجبوری ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا، یا بچے کی ماں کے پاس دودھ نہیں ہے، کوئی اور مسلمان عورت بھی ہمیں نہیں ملتی، من غیر کراہت،
یعنی ضرورت کے وقت دودھ پلانا مکروہ بھی نہیں ہے، وہ یکرہ بدون ضرورت ہے، اور بغیر ضرورت کے دودھ پلانا جو ہے کہ وہ مکروہ ہے۔ وہ یظہر من العبارت، کہتے ہیں شہید اول کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبارت کثیر التحریمو، جیسے کہ اور بھی علماء کی عبارت سے ظاہر حرام ہے، کیونکہ دیکھیں شہید اول نے کیا کہا، جائز ہے دودھ پلانا ضرورت کے وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو دودھ پلانا بھی جائز نہیں ہے۔ خوب من دونها، خوب والاخبار الدالۃ علی الاول، ٹھیک ہے، من دونها کی ضمیر جائے گی ضرورت کی طرف، لیکن احادیث دلالت کرتے ہیں علی الاول پہلے قول پر، یعنی دودھ پلانا جائز ہے۔ وہ یمنعها، اچھا جب کافر ذمیہ کو ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کو دودھ دو، تو پھر اس کافر ذمیہ پر کچھ پابندی لگائیں گے؟ کہتے ہیں جی ہاں، اور بچے کا باپ کافر ذمیہ کو روکے گا ضمن رضاعت، جس زمانے میں دودھ پلا رہی ہے، من اکل الخنزیر، کہ تم خنزیر نہیں کھاؤ گی، و شرب الخمر، اور تم جو ہے کہ شراب بھی نہیں پیو گی، کیوں؟ علی وجہ الاستحقاق، اس لیے کہ یہ میرا تجھ پہ حق ہے کہ تو یہ دونوں چیزیں نہیں کرے۔ اچھا مرد کا اس عورت پر حق کب ہوگا؟ انکانت امتہ، اگر یہ عورت اس بندے کی کنیز ہے تو کنیز کو اپنے مولا کی فرمان برداری کرنا ضروری ہے، او مستاجرتہ، یا اگر یہ عورت کرائے پر آئی ہے دودھ پلانے کے لیے، وشرط علیہ ذالک، تو ایگریمنٹ کے وقت آپ شرط لگاؤ کہ میں آپ کو مہینے میں 5,000 تنخواہ دوں گا، لیکن بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں تم نہ خنزیر کھاؤ گی نہ شراب پیو گی، وَإِلَّا، لیکن اگر وہ عورت کنیز بھی نہیں ہے اور مزدور بھی نہیں ہے، وہ تو محلے کے حساب سے، پڑوسن کے حساب سے آئیے دودھ پلاتی ہے، تو توسل الیہ برفق، رفق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پھر اس کو جو ہے نا کہے مہربانی فرمائے، رفق یعنی نرمی کے ساتھ وہ یہ اسے کہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ نہیں کریں گی۔ وَيَكْرَهُ تسلیم الولد الیہ، اور مکروہ ہے بچہ کافر ذمیہ کے حوالے کر دیں، کیوں؟ لِتَحْمِلَهُ إِلَى مَنْزِلِهَا، تاکہ وہ بچے کو اپنے گھر لے جائے، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَأْمُونَةً عَلَيْهِ، اس لیے کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے اس عورت پر، مأمونۃ علیہ کی جو ہے ضمیر تو مذکر کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ عورت جو ہے جناب قابل اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا والمجوسیہ اشد کراہتن، اور وہ عورت جو کافر مجوسی ہوتی ہے، مجوسی کسے کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جو آتش کی پوجا کرتے ہیں، اس کے حوالے بچہ کرنا زیادہ کراہت رکھتا ہے، ان تسترز، کہ اس کو دودھ کے لیے کہا جائے، لنہی انہا، اس لیے کہ مجوسیہ کے بارے میں نہیں آئی ہے فی بعض الاخبار، بعض احادیث میں، المحمول علی الکراہت، اس نہیں کو حمل کیا جائے گا کہ مکروہ ہے، کیوں؟ جمع، اس لیے کہ ہم جمع کرتے ہیں، کچھ احادیث کہتے ہیں کہ مجوسیہ دودھ دے سکتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتی، تو ہم مکروہ کے قائل ہو جائیں گے۔ قال عبداللہ، عبداللہ نے کہا جو کہ ابن ہلال، ہلال صاحب کا بیٹا ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان مظاہرت المجوس، مظاہرہ یعنی دودھ پلانے والی، کہ مجوسی عورتیں دودھ پلا سکتی ہیں؟ فقال اللہ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پلا سکتی، ولیکن اہل الکتاب، لیکن وہ عورتیں جو اہل کتاب ہیں وہ دودھ پلا سکتی ہیں۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ لا تو امام منع کر رہے ہیں، لیکن کچھ احادیث جواز والی بھی ہیں۔ وَيَكْرَهُ، اور مکروہ ہے، ان تسترضع من، بچے کے دودھ پلانے کے لیے ایسی عورت کو انتخاب کیا جائے، ولادتها، جس عورت کی ولادت یعنی خود عورت کی پیدائش نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میرے جس بچے کی وجہ سے اس عورت میں دودھ ہے وہ بچہ حرام زادہ ہے، یعنی بغیر شوہر کے اس نے بچہ پیدا کیا ہے، التی یستر عنہا اللبن، وہ عورت کی جس سے جو ہے کہ بچہ دودھ پیدا ہوا ہے، ان زنا، اگر وہ زنا سے دودھ پیدا ہوا ہے تو ایسی عورت کو اپنے بچے کے دودھ کے لیے انتخاب نہ کریں۔ قال الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، لبن الیہودیت و نصرانیہ، یہودی عورت کا دودھ اور عیسائی عورت کا دودھ اور مجوسی عورت کا دودھ احب الی من ولد زنا، یہ میرے نزدیک حرام زادے کے دودھ سے بہتر ہے۔ تو دیکھیں پھر بھی میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ حرام زادے سے مراد ہے کہ یہ عورت حرام زادہ ہے،
بلکہ حرام کے ذریعے حاملہ ہوئی اور اس حمل کے بعد جو دودھ ہوا یہ دودھ بچے کو نہ پلائیں۔ والمراد فرماتے ہیں کہ ہماری مراد یہاں پر کیا ہے اس حرام زادے سے، بہی اس ولد الزنا سے، ما ذکرنا ہو جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، لأنہ اس لیے کہ راوی قال بعد ذالک اس نے کہا اس امام کے قول کے بعد، امام کا قول کیا تھا کہ میرے نزدیک ولد الزنا کے دودھ سے ان کا دودھ بہتر ہے، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِوَلَدِ زِنَا، امام علیہ السلام خود ولد الزنا پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، اذا جعل مولا الجاریہ جب ولد الزنا قرار دیا جائے کسی کنیز کا مولا، الذی فجر بالمرأۃ جس نے کسی عورت کے ساتھ بدفعلی کی تھی، فی حل یعنی آزادی کے وقت، یعنی وہ اس وقت اس کی کنیز نہیں تھی، وَقَذَا یکرہ استرضاء ذات البدعۃ فی دینہا، آج کل بدعتیں بڑی پھیل رہی ہیں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، کہتے ہیں اگر کوئی عورت بھی بدعت والی ہے جو دین میں بدعت کرتی، مثلا کیسے، کبھی وہ کہتی ہے کہ میں تو دھاگے بھی پہنوں گی، میں پھر پاؤں میں بیڑیاں بھی پہنوں گی، اور پھر میں یہ بھی کروں گی، میں تو دیے بھی جلانے جاؤں گی، میں تو پیروں کی مٹی بھی کھاؤں گی، اس کو کھانا جائز سمجھتی ہوں، حالانکہ وہ تو کھانا حرام ہے، ایسی عورت کو بچہ دینا ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے، فی دینہا جو اپنے دین میں بدعت کرتی ہے، وہ تشویح فی خلقہا اور وہ عورت کہ جس کے خلقت میں بھی بدصورتی ہے اس کو بھی بچہ نہ دیں، والحمقاء اور جو بے وقوف عورت ہے اس کو بھی دودھ کے لیے بچہ نہ دیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسترضع الحمقاء بے وقوف عورتوں کا دودھ مت پلاؤ اپنے بچوں کو، کیوں؟ فإن الولد یشب علیہ بے تحقیق بچے پر وہ دودھ اثر کرتا ہے، خوب بے وقوف کا دودھ لازم ہے بے وقوفی ہی لائے گا۔ وقال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام لا تسترضع الحمقاء، امام نے بھی فرمایا کہ بے وقوف عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤ، کیوں؟ فإن اللبن یغلب الطباع بے تحقیق دودھ جو ہے وہ مزاجوں پہ غالب آ جاتا ہے، بس اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم مستحبات پہ عمل کریں گے تو ہمارے بچے نیک صالح اور خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔